السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حیات صحابہ کے درخشاں ستاروں میں ہم حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجی اور مقدم جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت و تقوی کو خوب جانتے تھے، لہذا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علاقہ حمص کا گورنر مقرر کیا. انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہو. خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں. اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے. یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے. کچھ عرصے بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں. وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے. آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر. فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے. اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو تھیلی میں بھر کر فرمایا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو. یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا. آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہے. تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کوئی بیپتا نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا. یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی بولی، کیا سانحہ رونما ہو گیا میرے سر کے تاج؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے. اس نے پوچھا، کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات ہے. اس نے عرض کی، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے گھر دنیا در آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے. میرے گھر فتنہ ابھر آیا. اس نے عرض کی، کیوں نہ آپ اس فتنہ سے گلو خلاصی کر لیں؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا. انہوں نے فرمایا، کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں. آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. اس واقعے کو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام تشریف لے گئے. مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کے حالات و واقعات معلوم کر سکیں. ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا. یہ لفظ کوفہ کی تصغیر ہے. یہ اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بے حد تک مشابہت رکھتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام کرنے کی خاطر حاضر ہوئے. آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟
انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میری زوجہ بیمار ہے اور گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں نماز فجر کے بعد اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصر یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن و ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔